تنوین ون ساکن کی تعریف سیکھتے ہیں تو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکین جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکین کہتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں دیکھیے کہ یہ ہے جزم، اور جزم تو جس نون پر یہ جزم ہو وہ نون ساکن بن جاتا ہے۔ تو تنوین اور ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے۔ تو تنوین اور ساکن کا قاعدہ 4 ہے۔ تنوین اور ساکن کا قاعدہ 4 ہے۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 ادغام۔ یہ 4 قاعدہ ہے۔ یہ 4 قاعدہ کو ہم حروف تہجی کے ساتھ سیکھیں گے۔ حروف تہجی یعنی الف با تا تا جو یا تک ہے اسے حروف تہجی کہتے ہیں، اور حروف تہجی 29 ہے۔ حروف تہجی 29 ہے۔ تو ہم تنوین اور ساکن کا قاعدہ سیکھنے کے بعد ہم حروف تہجی سے اسے ملائیں گے کہ حروف تہجی جو 29 حروف ہے تو اس میں کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات اخیر تک ویڈیوز میں بنے رہے۔ تو تنوین و ساکن کے بعد 29 حروف تہجی میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا۔ 29 حروف تہجی میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا۔ مثلا تنوین و ساکن کے بعد الف آئے گا۔ الف یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو حمزہ آئے گا تو یہ اظہار ہوگا۔ تنوین و ساکن کے بعد حمزہ آنے سے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے طیون ابابیلا، یہاں 2 زبر تنوین کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں اظہار ہے۔ نمبر 2 کہ تنوین اور ساکن کے بعد با آئے گا۔ تنوین اور ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ تو جیسے مم بخیلا، تو نون ساکن کے بعد یہاں کیا آ رہا ہے؟ یہ با آ رہا ہے تو یہ اقلاب ہوگا۔ نمبر 3 تنوین اور ساکن فا آئے گا، تو فا آنے کی صورت میں بھی اکفا ہوگا۔ جیسے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، تو نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ تا، تو تا آئے گا تو اکفا ہوگا۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد جیم آئے گا، تو جیم آنے سے بھی کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا۔ جیسے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد ہا آئے گا۔ اگر ہا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے نار حامیت، تو 2 پیش تنوین کے بعد یہاں کون سا حرف ہے؟ ہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد خا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے لمن خشیہ، لمن خشیہ، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں خا۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کیا آئے گا؟ دال آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفا۔ جیسے من دخلہ، یہ نون ساکن کے بعد دال ہے۔ اسی طریقے سے زال آئے گا۔ جیسے نارن ذات، یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ آپ ان حروف کو دیکھیں اور اس مثال کو دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد را آئے گا، تو را آنے کی صورت میں ادغام ہوگا، یعنی ادغام تام۔ جیسے میر ربی کا، تو نون ساکن کے بعد یہاں پر را آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں ادغام تام، یعنی بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد زا آئے گا تو زا آنے کی صورت میں اخفا ہوگا۔ جیسے انزلنا، انزلنا، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ زا، تو یہاں پر اخفا۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آئے گا؟ سین، تو سین آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ جیسے عن سبیلہ، اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد شین آئے گا تو شین آنے کی صورت میں بھی اخفا ہوگا۔ جیسے لمن شاء، لمن شاء، تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد صاد، تو صاد آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ جیسے صفا، 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 تو 2 زبر تنوین کے بعد یہاں کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ صاد، تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد ضاد آئے گا تو ضاد آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اخفا۔ من وری، من وری،
या नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, वाद, तो इक्फा होगा। उसके बाद नून साकिन या तनवीन के बाद ता, तो ता की सूरत में यहाँ इक्फा, जैसे मन तगौ, मन तगौ। इसी तरीके से ज़ा, तो ज़ा आने की सूरत में इक्फा, जैसे यौम यंज़ुरुल मरउ, तो यहाँ पर इक्फा हो रहा है। उसके बाद नून साकिन या तनवीन के बाद आइन आएगा, तो आइन आने की सूरत में क्या होगा, इजहार। क्या होगा, इजहार, जैसे मिन आइनिन आनियतिन, तो नून साकिन के बाद यहाँ कौन सा हर्फ आ रहा है, आइन, तो इसलिए यहाँ पर इजहार होगा, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ना है। इसी तरीके से नून साकिन के बाद गौइन, तो गौइन आने की सूरत में क्या होगा, यहाँ इजहार, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ना है, जैसे अजरुन गैरुन, या इसी तरीके से मिन गैरिही, मिन गैरिही, तो यहाँ पर क्या होगा, इजहार। अब उसके बाद बारी आती है फा, तो फा की सूरत में